ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور کراچی کی سڑکوں پر اب جدید بسیں چلاتی ہوئی خواتین ڈرائیورز آپ کو نظر آئیں گی. تو خدارہ سب سے پہلے تو ویسے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ تمام موٹر سائیکلسٹ، وہ تمام گاڑی چلانے والے بھائی جن کو بہت کریوسٹی ہوتی ہے اگر کوئی خاتون گاڑی چلاتی ہے یا بائک پہ نظر آتی ہے، تو اپنی گاڑی کا اور اپنی وہیکل کا خیال رکھیے گا. یہ نہ کریے گا کہ مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بس چلا رہی ہیں، یہ یوں کر رہی ہیں. یہ والے جو جذبات ہیں نا، اپنے ان کو پہلے قابو میں رکھنا ہے. تو پہلا تو ڈسکلیمر یہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی سوچ ہے اور اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما اشر جو کہ جینڈر ایکسپرٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ SMTA، اور کیونکہ ورلڈ بینک کا یہ پروجیکٹ ہے پنک بسز کے حوالے سے جس میں خواتین کی بھی شمولیت ہے، تو اس کو بھی آپ لک آفٹر کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ. سو ہما، ہمیں بتائیے ذرا اس پروجیکٹ کے بارے میں کہ یہ پنک بسز جو آ رہی ہیں، یہ پنک سے تو ایسے لگتا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے ہوں گی. جی نہیں، ایکچولی کانسیپٹ یہ ہے کہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی امپلیمنٹ کر رہا ہے کراچی موبلٹی پروجیکٹ ود دی اسسٹنس آف دی ورلڈ بینک. دس از اے یلو لائن PRT کوریڈور، ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ہے. 21 کلومیٹرز کا، جو اسٹارٹ ہوتا ہے داؤد چورنگی سے اور اینڈ ہوتا ہے شارع قائدین پہ. اچھا، جو پنک بسز کی بات ہو رہی ہو فیمیل بس ڈرائیورس کی، دس کمز انڈر دا پیپلز بس سروس آف SMTA. پیپلز بس سروس جب اسٹارٹ کی تھی گورنمنٹ آف سندھ نے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیو انیشیٹو لیا تھا کہ پنک بسز کریں جو کہ فیمیل کے لیے ہو، اس میں پیسنجرز بھی فیمیل ہوں اور آپ کے ہوسٹس بھی فیمیل ہوں. ڈرائیورز ابھی تک اس میں میل تھے. تو پھر ہم نے یہ آئیڈیا انیشیٹ کیا، اور اس کے لیے میں بہت تھینکس کرنا چاہوں گی ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر جنہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، کمال ڈائیو صاحب. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کیونکہ جب آپ کوئی ڈفرینٹ چیز لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے بڑے آپ سب ایشوز اینڈ ہرڈلز ہوتے ہیں. تو ہم نے پھر ان کی ٹریننگ انیشیٹ کی. وہ صرف لمیٹڈ ہم اس پنک بس تک نہیں رہیں گی. یہ فیمیل جو ہم نے جن کو ٹرین کیا ہے، یہ 18 ٹرینیز ہیں جن کی ٹریننگ ہم نے انیشیٹ کی تھی تھرو ایڈورٹیزمنٹ. ایک ایڈورٹیزمنٹ ہم نے دیا نیوز پیپر کے اندر، کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام آف کراچی موبلٹی پروجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کی سپورٹ لی، کیونکہ یہاں پر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جو پراپر بس ڈرائیورس کی ٹریننگ دے سکیں. تو ان کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کیا. روڈ سیفٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ایکسپرٹس تھے، ان کے پروفیشنلز جو ہیں ٹرینرز، ان کو 45 ڈیز کا یہ ٹریننگ پلان تھا. اس کے بعد ہم نے پھر ہمارا جو NRTC. آپ کے پاس جب آپ لوگوں نے یہ ایڈورٹائز کیا تو آپ کے پاس آئی کتنی اپلیکیشنز؟ 18 لوگ تو آپ نے ٹرین کیے ہیں، لیکن آئی 18 ہی تھی؟ نہیں، 18 نہیں آئی تھی. ہمارا تھا کرائیٹیریا کہ ہم انیشلی یہ فرسٹ بیچ ہے ہمارا، تو ہمارا تھا 30 کے بیچز کو ہم لے کے چلتے ہیں. بٹ ہمارے پاس جو تھوڑا ٹرن آؤٹ تھا وہ 25 تھا، کیونکہ یہ تھا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آئیڈیا واز نیو، کیونکہ ہائرنگ نہیں ہو رہی تھی. اور بس چلانا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ڈفرینٹ سوچ ہے. اچھا، دوسرا اس میں ہم نے ایک بہت اچھا ایک جو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹو لیا، اس کے ہم نے ان کو اسٹائپنڈس پرووائڈ کیا تاکہ آپ کی کمیوٹ ایزی ہو، اور ہم نے انہیں ٹرانسپورٹیشن الاؤنس پرووائڈ کیا اور لنچ بھی پرووائڈ کیا تاکہ آپ کسی کو اٹریکٹ کرنے. جی، ڈیورنگ ٹریننگ نا، ڈیورنگ ہم نے 45 ڈیز اور پھر 1 منتھ 75 ڈیز تک ہم نے ان کو پراپر تھوڑا اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ یہ ڈی موٹیویٹڈ نہ ہوں. کیونکہ جو ہمارے پاس خواتین آئیں، وہ آئیں یہ 18 جو خواتین ہیں، ایک حیدرآباد سے آتی تھی ڈیلی ٹریول کر کے، 3 جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ سے یہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ اسٹے کر رہی تھی کہ ہمیں ان کا ایک پیشن تھا کہ بھئی وی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ ڈفرینٹ. ایک ہمارے پاس جو ہیں اس میں ٹرینی وہ بائک چلاتی ہیں، تو وہ ڈیلی بائک کے اوپر آتی تھیں. تو ہمیں ڈفرینٹ جو ہیں آپ سمجھیں کہ بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ہمارا انگیجمنٹ. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے، اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے؟ جیسے پنک بس ہے، اس میں تو مرد عورتیں دونوں ہی سوار ہوں گے نا. تو پنک بس ہے، خاتون ڈرائیور ہیں. خاتون ڈرائیور کی وجہ سے یا خاتون ڈرائیور رکھنے کے پیچھے جو مقصدیت ہے؟ دیکھیں، اس کا سب سے جو پیچھے ایک آئیڈیا یہ ہے کہ فیمیل موبلٹی اور جینڈر انکلوسیو ٹرانسپورٹ. کیونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ فیمیلز کا ریشو کم ہے، تو ایک تو ہمارا آئیڈیا اس کے پیچھے یہ تھا کہ ایک ویمن امپلائمنٹ کا ریشو بھی انکریز کرنا تھا، along with that کہ ایک سیف موبلٹی کے ساتھ اگر آپ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو ایکول اپارچونیٹیز دونوں کو ملنی چاہیے، ناٹ اونلی میل. کیونکہ فیمیل بھی، کیونکہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ آپ دیکھیں کہ کمیوٹرز میں تو ان کا ریشیو بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے پاس ہراسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو وہ ٹریول کرتے وقت فیس کرتی ہیں. تو جب ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے، آپ سمجھیں کہ اس سیکٹر کے اندر، تو ایک ہوگا کہ کمفرٹ بھی فیل ہوگا. ہاں، فیمیل پاپولیشن نظر آئے گی زیادہ. اور تو اس میں ہوگا کہ اگر جو خواتین ایزیلی ٹریول کرنا چاہ رہی ہیں، جابس پہ جانا چاہ رہی ہیں، ایک تو ان کے لیے جاب اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی جب ہم اس سیکٹر کے اندر ان کی انگیجمنٹ رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو ہمارے ڈفرینٹ طرح کے رسک فیکٹرز ہیں وہ کم ہوں گے.
اور باقی لوگ ایزیلی بھی ٹریول کریں گے. تو کتنے آپ خواتین آل ٹوگیدر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس سسٹم میں ڈالیں خواتین کو؟ ہمارا تو ڈفرینٹ ابھی دیکھیں جو پلان ہے وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 100 تو ہوں ایٹ لیسٹ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ اگر آپ ساری بسز ہر طرح کے سیکٹرز کو اور ٹرانسپورٹ پھر وہ میرے خیال میں ان کی وہ بھی ہوگی نا, شفٹس ہوں گی. جی شفٹس ہوں گی, تو کیونکہ ابھی 30 تو ہمارا فرسٹ بیچ کا تھا. اب انشاءاللہ ہمارا آفٹر 1 to 2 months کے بعد ہم اپنا سیکنڈ بیچ بھی اسٹارٹ کریں گے, جس میں ہم ٹرانسجینڈرس کو بھی انکلوڈ کریں گے, تاکہ ان کو بھی ہم تھوڑی اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں ایکولی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اکانومی کے اندر. سو یہ جو ہے یہ تمام ہمیں بسیں اور بسوں کے ساتھ اچھے ڈرائیورز بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ پنک بس تو ایک سمجھیں کہ آؤٹ آف سو مینی بسز سرٹن نمبر آف بسز ہیں نا, لائک 10-20 پنک بسز ہیں, باقی تو ہمارے پاس ریڈ بسز ہیں, ای وی وائٹ بسز ہیں اور گرین بسز ہیں. تو ہم ان کو ہر طرح کی بسز کے ساتھ انگیج کریں گے. انیشیل ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے کیونکہ ٹریننگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے, اب ان کی بس سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن رہ گئی ہے, تو آفٹر دس ہم ان کو جو ہماری گرین لائن کی بی آر ٹی کوریڈور ہے, بی آر ٹی سے ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور, اس میں آپ کو مکس ٹریفک پہ نہیں جانا پڑتا, تو وہ تھوڑا سا انیشیل آپ کو روڈ سینس دینے کے لیے دیٹ از آئی تھنک سیف کہ ہم ان کو انیشیلی وہاں سے اسٹارٹ کریں, تاکہ جب آپ روڈ پہ جائیں بس کی ایک ڈرائیونگ کے ایسپیکٹس ہوں جو بھی آپ کو. یہی میں ابھی آپ سے بلکہ پوچھنے والی تھی کہ لوگ تو خواتین ڈرائیورز کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے خاتون ہے اندر, گاڑی ہاں بچاؤ اپنی, یہاں سے چلو وہاں سے چلو. یا جو یہاں جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے یہاں یہ بھی بہت ہے کہ اگر کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہے تو لوگ ضرور دیکھیں گے اس کو کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے چلاتے ہوئے, اب آپ پریشان ہو جائیں. تو یہ تو ہمارے یہاں ہے بہت زیادہ. تو نہیں اس کے لیے دیکھیں لوگوں کو پھر تھوڑا سا جب آپ ان کو ایک سمجھیں کہ ایک ٹریننگ بھی ملے گی جب آپ ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور کے اندر چلانے کے بعد مکس ٹریفک میں آئیں گے, اور دوسرا پھر لوگوں کے اندر سے ایک یہ فیئر بھی جاتا جائے گا. دیکھیں گریجولی چینج آتا ہے نا کسی بھی سوسائٹی کے اندر, تو جب لوگ ایکسائٹمنٹ چلی جائے نا, فیئر تو چلا جائے گا, باقی جو ارد گرد کے لوگوں کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی چلی ابھی جائے. دیکھیں اور لوگ تھوڑا سا خود بھی آپ آئی تھنک کہ جو ایک ہمارا ایک کلچر ہے کہ بس کے اندر جو ایک بیہیویئر کا بھی آپ دیکھیے گا بہت چینج آئے گا. جب فیمیل بس ڈرائیور ہوگی تو آئی تھنک رسپیکٹ بھی لوگ کرنا شروع کریں گے, تھوڑا پراپر جو ہیں بیٹھیں گے بھی, تھوڑی جو ابھی ہوتا ہے نا ایک پینک ہو رہا ہوتا ہے ادھر سے ادھر موومنٹ, آپ کی جو فیمیلز کے کمپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کی ٹریننگ میں فیمیلز کے لیے کوئی بھی ایکسیڈنٹل سچویشن جو کہ روڈ پہ ہو, ظاہر ہے اس کا آپ لوگ بتاتے ہی ہوں گے, لیکن بس میں اگر آپ کو کوئی ہراسمنٹ کا سامنا ہے, ڈرائیور کو بھی ہو سکتا ہے, فیمیل ڈرائیور کو, یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے ان کو اکوپ کیا ہے؟ جی سب سے فرسٹ آف آل جو ہماری ساری پیپلز بس سروس ہیں وہ ساری CCTV کیمراز انسٹالڈ ہیں, تو سارے کیمراز ہم ڈیلی مانیٹر کر رہے ہیں. کیمرہ ہوگا اس میں, بس میں سوار ہو جائے تو یاد رکھیے گا. جو پنک بسز ہماری اور ریڈ بسز چل رہی ہیں آپ روڈ کے اوپر, تو اس میں آلریڈی کیمراز ہیں. ہمارے پاس کمپلینس بھی آتی ہیں کہ ان اینڈ آؤٹ جو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی کنڈکٹر نے مس بہیو کر دیا, تو ہم تھرو کیمراز دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو دوسرا بسز کے اندر ایک پینک بٹن بھی ہوتا ہے, ایمرجنسی بٹن بھی ہوتا ہے, جو ہمارے سارے ان فیچرز کو ہم اپنی جو یلو لائن کا کوریڈور ہے جو ہماری کراچی موبلٹی پروجیکٹ کے اندر آ رہا ہے اس کے اندر اور ڈفرینٹ سمجھیں کہ فیچرز کو جب آپ انکارپوریٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ سارے رسک کے جو فیکٹرز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی کہ بھائی, اور آپ نمبرز ڈسپلے کرنے سے, ہمارا ٹول فری نمبر ہے کہ اف یو فیس اینی کائنڈ آف ہراسمنٹ اور اینی تھنگ تو یو کین کمپلین ٹو اس. تو ہم نے وہ بھی ڈسپلیس کیے ہیں بسز کے اندر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی پراپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو یہ تمام بسز ابھی آ چکی ہیں سڑکوں پر یا رفتہ رفتہ آ رہی ہیں؟ پیپلز بس کی تو کافی ساری بسز ہیں ہمارے پاس, آئی تھنک 260 کا تو فلیٹ ان کے پاس ہے, اور ابھی 330 نیو بسز بھی آئی ہیں. جو ہمارا جو یلو لائن کا کوریڈور ہے کراچی موبلٹی کا, وہ تو ابھی کنسٹرکشن, ابھی سمجھے ہمارا ڈیزائن فیز سے کنسٹرکشن فیز میں ہمارا موو ہو چکا ہے آلموسٹ. تو ہماری کنسٹرکشن ود ان 2 to 3 months اسٹارٹ ہوگی. تو ہماری فلیٹ ہے 286 بسز ہیں ہماری, تو وہ انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ نیکسٹ اس کے لیے 2 years تو ہمیں چاہیے, 2 to 3 years. اچھا جی کنسٹرکشن کے بعد جو ہمارا کوریڈور آئے گا. تو اچھا کرائیٹیریا ڈرائیونگ کرتے ہیں نا کوریڈورز, کیونکہ بہت سارے ویسے ہی کراچی اتنا زیادہ جیم پیکڈ ہے, اور پھر یہ کوریڈورز جو الگ الگ بنتے ہیں گرین بسز کے حوالے سے بھی اور دیگر کے, تو یہ مطلب ہم یہ مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی جو پھر ٹرانزٹ ہے, باقی جو اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو گاڑیاں ہیں اور باقی سب کچھ ہے, وہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوگی؟ دیکھیے جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ ایک اچھی اور جینڈر انکلوسیو اور ایک اسٹینڈرڈ کی ٹرانسپورٹ لے کر آتے ہیں, تو اس میں ہمارا تو آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو آپ سمجھیں لوگ اپنی یوز شفٹ کرنے کا, کریں. جی ہاں, پروپورشن جو ہے آپ کی پرسنل کارز کا یا بائکس کا, ہاں وہ کم ہو, اور وہاں سے نہیں ہو رہا نہیں ہوپ فلی. جب ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس لمیٹڈ ہے نا, جب آپ کے پاس ڈفرینٹ کوریڈورز آئیں گے, جیسے ریڈ لائن بھی ابھی کام کر رہی ہے, ریڈ لائن بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے, اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے.
تو ریڈ لائن آ جائے گی. اب 21 کلومیٹرز کا وہ کوریڈور ہے, ہمارا بھی ہے. تو جب آپ کو ایک انٹر کنیکٹیوٹی ملے گی تو لوگ پھر یہ کریں گے نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جیسے ہی ایک بس سے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دوسری کنیکٹڈ بس ہے. دوسرا جو لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے نا, 3 ایئرس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے ابھی جو ہم ان کو لرننگ لائسنس اس کو ملتا ہے یا پھر انیشیل LTV لائسنس ملتا ہے جو ہوتا ہے لائٹ وہیکل والا. آپ کو HTV لائسنس جو بسز کے لیے اور پبلک سیکٹر کے ٹرانسپورٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 3 ایئرز آپ جو ہیں LTV کو ریٹین کریں. 3 سال کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ یا بس کو چلانے کے لیے. تو کیونکہ ہم نے یہ انیشیٹو اسی لیے بھی ابھی سے لیا ہے کہ جب تک ہماری بسز اور نیو آئیں, کوریڈورز ہمارے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں, تو بائی دیٹ ٹائم ہمارے پاس ایک اچھی ورک فورس ریڈی ہو جو کہ ایز اے فیمیل بس ڈرائیور کام کر سکے. اس میں سے کچھ ہمارے پاس 2 خواتین ایسی ہیں جن کے پاس آلریڈی جو ہے وہ لائسنس ہے, تو انشاءاللہ بائی نیکسٹ 2 to 3 منتھس کے اندر وہ تو آ جائیں گی پراپر بس ڈرائیونگ کی سیٹ کے اوپر. لیکن جو ریمیننگ ہیں ان کو بھی ہم اسی سیکٹر کے اندر انگیج رکھیں گے تاکہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا ایکسپیرینس, آپ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسپوجر بھی آتا رہتا ہے اور وہاں سے آپ ایکسپیرینس بھی گین کرتے ہیں. تو بیسک آبجیکٹیو یہ ہے. وش یو آل دی بیسٹ فار دیٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کون کون سی بسز آتی ہیں اور کون کون سے ڈرائیورز آتے ہیں اور کتنا بہترین آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید فالو کریں گے آپ لوگوں کو اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور ٹاپک آپ کے سامنے پیش کریں گے.